السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 265، پارہ نمبر 8، سورہ الانعام، آیت 159 تا 160۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء انما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون۔ من جاء بالحسنة فله عشر امثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو جدا جدا کر لیا اور کئی گروہ بن گئے، آپ کسی چیز میں بھی ان سے نہیں، ان کا معاملہ تو اللہ تعالیٰ ہی کے حوالے ہے، پھر وہ انہیں بتائے گا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ جو شخص نیکی لے کر آئے گا تو اس کے لیے اس جیسی 10 نیکیاں ہوں گی، اور جو برائی لے کر آئے گا سو اسے جزا نہیں دی جائے گی مگر اسی کے مثل، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جنہوں نے فرقوا، جدا جدا کر لیا، دینہم، اپنے دین کو، وکانو، اور وہ ہو گئے، شیعاً، گروہ گروہ، لستا، آپ نہیں ہیں، منہم، ان سے، فی شیء، کسی چیز میں، انما امرہم، بس ان کا معاملہ، اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، ثم، پھر، ینبئہم، وہ خبر دے گا انہیں، بما، اس چیز کی جو، کانو، تھے وہ، یفعلون، کرتے۔ من، جو شخص، جاء، لائے گا، بالحسنتی، ایک نیکی، فلہ، تو اس کے لیے ہے، عشر امثالہا، اس کا 10 گنا، یعنی 10 گنا ثواب۔ ومن، اور جو شخص، جاء، لائے گا، بالسیئہ، ایک برائی، فلا یجزا، تو نہیں وہ سزا دیا جائے گا، الا، مگر، مثلہ، اس کی مثل ہی، وہم، اور وہ، لا یظلمون، نہیں ظلم کیے جائیں گے۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، آج کا یہ سبق قرآن مجید فرقان حمید، ان آیات بینات میں اللہ رب العالمین نے فرقہ واریت کی مذمت فرمائی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرقہ واریت، گروہ بندیاں اور دھڑوں کے اندر اپنے آپ کو تقسیم کر لینا، اللہ وحدہ لا شریک نے اس کی مذمت فرمائی۔ اصل دین وہ شروع سے ایک ہی ہے، یعنی ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے، جس کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی توحید، یوم آخرت، انبیاء، ملائکہ علیہم السلام پر ایمان، اسی طرح جنت، جہنم اور مرنے کے بعد جی اٹھنے وغیرہ پر۔ اپنے اپنے زمانے کی شریعت کے مختلف ہونے کے حوالے سے احکام و مسائل کے اندر کچھ فرق ہو سکتا ہے، مگر اصل سب کا اسلام ہی ہے۔ اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ہر شخص کو پیارے نبی پر ایمان لانا اور آپ کے طریقے پر چلنا یہ ضروری قرار دے دیا۔ اب کوئی بھی شخص کوئی اور جداگانہ راستہ اختیار کرے گا یا الگ گروہ بنائے گا تو ایسا شخص کبھی کامیاب نہیں ہوگا، اور اللہ رب العالمین اس سے وہ طریقہ اور وہ چیز ہرگز ہرگز قبول نہیں فرمائے گا۔
تو پیارے نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ ان لوگوں سے بری ہیں۔ کون؟ جنہوں نے اپنے دین کو جدا جدا کر دیا اور گروہ در گروہ بن گئے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح جو لوگ اسلام قبول کرنے کے بعد فرقہ واریت کے اندر پڑے، گروہ بندیوں کے اندر خود کو تقسیم کر لیا اور بدعات کو اختیار کر لیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان سے بھی بری ہیں۔ جیسا کہ 73 فرقوں کے حوالے سے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ابو داود کے اندر 4596، ترمذی 2640، ابن ماجہ 3992 اور اسی طرح دیگر احادیث کی کتابوں کے اندر، اور اسی طرح السلسلہ صحیحہ للامام البانی رحمہ اللہ کے اندر جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہود 71 میں، نصارہ 72 میں، اور میری امت 73 فرقوں کے اندر تقسیم ہو جائے گی۔ اسی طرح حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ میں کھڑے ہوئے اور فرمایا، یاد رکھو تم سے پہلے اہل کتاب 72 فرقوں میں فرقہ فرقہ ہو گئے، اور یہ ملت 73 فرقوں میں فرقہ فرقہ ہو جائے گی، کلہم فی النار، سب کے سب جہنم جائیں گے، 73 میں سے 72 آگ میں ہوں گے، اور ایک جماعت جنت میں ہوگی، اور وہ ہوگا الجماعہ۔ اسی طرح عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ سب آگ میں ہوں گے مگر سوائے ایک کے۔ لوگوں نے پوچھا وہ کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ما انا علیہ و صحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ تو کیا معلوم ہوا؟ گروہ بندیاں اور فرقہ واریت کے اندر مبتلا نہیں ہونا۔ نبی علیہ السلام اور صحابہ کس چیز پر تھے؟ اللہ کی وحی پر تھے۔ اللہ کے بندے ہو کر اللہ ہی کی عبادت کرتے اور اپنے ایک ہی امام پر تھے، اور اللہ کی وحی یعنی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے تھے۔ اور اسی طرح پیچھے کے سبقوں میں یہ گزر چکا، نبی علیہ السلام ساری رات کھڑے نماز پڑھتے رہے، اور یہ نماز آپ کی خوف اور شوق پر مبنی تھی۔ یہ نماز آپ کی ڈر اور شوق پر مبنی تھی۔ آپ کو جناب حضرت خباب بن ارد کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، آج تو انوکھا ہوا، ایسا تو پہلے نہیں ہوا۔ تو پھر نبی علیہ السلام نے بتایا کہ میں نے اپنے رب سے دعا کی، ان دعاؤں میں 2 دعائیں قبول ہو گئیں اور ایک رد ہوئی، قبول نہ ہوئی۔ یہ تیسری دعا یہ تھی کہ اے اللہ میری امت شیعہ نہ ہو، گروہ نہ ہو جائے، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا قبول نہ کی۔ تو اللہ رب العالمین نے دین کو جدا جدا کر لینے، گروہوں میں بٹ جانے، فرقہ واریت کو اختیار کر لینا، اس سے ان آیات بینات کے اندر اور اسی طرح آگے کی آیات کے اندر سختی کے ساتھ منع کیا۔ یہاں یہ بھی یاد رکھا جائے کہ سوچ اور اجتہاد کا اختلاف یہ گروہ بندیاں نہیں ہیں، ورنہ ایسے اختلافات، رائے کا اختلاف، مجتہدین کے اجتہاد کا اختلاف یا علم نہ ہو سکنے کی وجہ سے یہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر بھی پایا جاتا تھا، مگر وہ لوگ ایک جماعت رہے اور انہوں نے کسی شخصیت کی تقلید کی خاطر فرقے نہیں بنائے اور اپنے امام کے ساتھ
مضبوطی کے ساتھ وہ چمٹے رہے، جبکہ یہ گروہ گروہ ہونے والے اپنے پیشوا کی ہر صحیح اور غلط بات کو دین قرار دے کر ان لوگوں نے فرقہ فرقہ بنا لیا، اور یہاں یہ کہ اس شخصیت نے انہیں اپنے نام پر گروہ یا فرقہ بنانے کی تعلیم ہی نہیں دی۔ حضرت امام ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت، حضرت امام مالک ابن انس، حضرت امام محمد بن ادریس امام شافعی، حضرت امام احمد ابن حنبل رحمہم اللہ تعالی، انہوں نے اپنے نام پر یا اپنی فقہ کے نام پر یا اپنی رائے کے نام پر یا اپنے اجتہاد کے نام پر کہیں بھی فرقہ یا گروہ بنانے کی تعلیم نہیں دی، لیکن لوگوں نے خود ساختہ یہ اعمال کیے، اور پھر خود ہی اپنے خود ساختہ، یعنی جسے خود انہوں نے اپنے لیے ایک امام تجویز کیا اور اس کی تقلید میں لگے، اس کی ہر صحیح بات کو دین قرار دینے لگے، قرآن و حدیث کو موڑا جانے لگا امام کی بات کو مضبوط کرنے، سہارا دینے اور ڈیفینڈ کرنے کے لیے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ جس کی جو بات کتاب اللہ کے خلاف ہو وہ چھوڑ دی جائے، جیسے ائمہ اربعہ رحمہم اللہ تعالی نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ صحیح حدیث ہی ہمارا طریقہ ہے، اور جب صحیح حدیث آ جائے وہ ہمارے سر پر اور ہماری آنکھوں پر۔ اور امام مالک ابن انس رحمہ اللہ تو مسجد نبوی میں پیارے نبی علیہ السلام کی مسجد میں موجود بیٹھ کر یہ بہت بڑی بات کہہ گئے کہ دنیا کے ہر بندے کی بات کو چھوڑا جا سکتا ہے، رد کیا جا سکتا ہے، سوائے اس صاحب قبر، یعنی سوائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ اس کی کسی بھی بات کو نہیں چھوڑا جائے گا، اور ہر حال میں جو نبی علیہ السلام کی تعلیمات ہیں وہ لی جائیں گی۔ پھر فرمایا جو شخص نیکی لے کر آئے گا، نیکی کرنے والے کو اس کی نیکی پر 10 گنا اضافی اجر و ثواب ہوگا۔ جو نیکی کرے گا، نیکی کرنے والے کو نیکی پر 10 گنا اجر و ثواب ملتا ہے۔ اس کی مثال آپ نے السلام علیکم کہا، آپ کو اس پر 10 نیکیاں ملنے والی ہیں۔ آپ نے ورحمۃ اللہ کہا، آپ کو اس پر 20 نیکیاں ملنے والی ہیں۔ آپ نے وبرکاتہ کہا، آپ کو ان 3 جملوں پر 30 نیکیاں ملیں گی۔ اسی طرح اگر آپ نے الف پڑھا 10 نیکیاں، آپ نے لام پڑھا 10 نیکیاں، آپ نے پورا الف لام میم پڑھ لیا، آپ کو 30 نیکیاں۔ اور اسی طرح جو بھی بندہ نیکی کرے گا، ایک نیکی پر 10 گنا ثواب پائے گا۔ مثلا آپ نے نماز فجر ادا کر لی، اب آپ کو اس پر 10 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ ظہر نماز پڑھ لی، 10 نمازوں کا ثواب ملے گا، یہاں 10 اور 10 20۔ عصر پڑھ لی، 10 نمازوں کا ثواب 30۔ مغرب پڑھ لی، 10 نمازوں کا ثواب 40۔ عشاء پڑھ لی، 50 نمازوں کا ثواب۔ تو دن رات میں 5 نمازیں پڑھنے پر کتنی نمازوں کا ثواب ہوگا؟ 50 نمازوں کا ثواب ہوگا۔ حالانکہ پڑھنے میں 5 نمازیں پڑھی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہر نیکی پر، ہر نماز پر، ہر السلام علیکم پر 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ تو یوں ایک السلام علیکم کہنے پر 10 نیکیاں، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنے پر 30 نیکیاں، دن رات میں 5 نمازیں پڑھنے پر 50 نیکیاں بندہ مومن کے اعمال نامے کے اندر پہنچتی ہیں۔ اور بعض دفعہ پھر اس سے بھی زیادہ، مثال کے طور پر اللہ سبحانہ و تعالی سورہ البقرہ کے اندر فرماتے ہیں، آیت 261 کے اندر، 261 نمبر کی اس آیت کے اندر، کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا، ایک دانے کو 100 دانوں تک بڑھانے کا اجر و ثواب،
ایک دانہ اس پہ 100 دانوں کا اجر و ثواب عطا ہوگا۔ اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث نیکی پر اجر و ثواب کے حوالے سے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مراوی ہے اور یہ مسند امام احمد ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب تبارک و تعالی سے روایت کیا۔ کیا روایت کیا؟ ان ربکم تبارک و تعالی رحیم من ہم بحسنۃ فلم یعملها کتبت له حسنۃ۔ سبحان اللہ۔ فرمایا تمہارا رب تبارک و تعالی رحم کرنے والا ہے، جو شخص نیکی کا ارادہ کرے مگر پریکٹیکل عملاً وہ نیکی کر نہ پائے تو اسے بھی ایک نیکی کا ثواب دے دیا جاتا ہے۔ نیکی کا ارادہ ہے کہ میں عمرہ کروں گا، میں حج کروں گا، میں یکم آئے گی اللہ کی راہ میں 10 روپے خرچ کروں گا، ارادہ ہے۔ اور ارادہ کون سا؟ سچا ارادہ۔ نیکی کرنے والے نے ارادہ کیا کہ میں عمرہ کروں گا مگر وہ عمرہ نہ کر پایا تو اسے ایک نیکی کا ثواب عطا کر دیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح اگر اس نیکی کو یہ عملی جامہ پہنا دے فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ لَهُ عَشَرَةً إِلَى 700۔ پھر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر عملاً پریکٹیکل میں وہ نیکی کر لے، مثلاً وہ عمرہ کر لیتا ہے، اللہ کی راہ میں 2 روپے خرچ کر دیتا ہے تو اس کے لیے 10 سے 700 گنا بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ تو کیا معلوم ہوا؟ ایک نیکی کی اور اس کو عملی جامہ پہنا دیا، ثواب کتنا ہوگا؟ 10 تک، اور البقرہ کے مطابق 700 تک، اور یہاں اس حدیث کے مطابق بھی 700 گنا بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ اور فرمایا وَمَنْ ہَمَّ بِسَیِّئَةٍ، جیسا کہ اس حدیث قرآن مجید کی اس آیت میں ہے، جو بندہ برائی کرے گا تو اسے اتنی ہی سزا ہوگی، جتنی برائی کی اتنی ہی سزا ہوگی، اس سے زیادہ میں نہیں ہوگی۔ اور اگر برائی کا ارادہ تو کیا مگر اللہ کے خوف سے وہ برائی نہ کر سکا اور برائی کو چھوڑ دیا تو پھر اس کے اوپر برائی نہیں لکھی جائے گی، چاہے اس نے ارادہ کیا مگر کر نہ سکا، اور اگر برائی کا ارادہ کیا لیکن برائی پر بس نہ چلا اور تب نہ کر پایا تو تب برائی لکھ دی جائے گی۔ تو پیارے نبی مسند احمد میں فرماتے ہیں وَمَنْ ہَمَّ بِسَیِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةً، جو بندہ برائی کا ارادہ کرے اور پھر اسے چھوڑ دے، عملی جامہ نہ پہنائے، کیوں نہ پہنائے کہ اللہ کا خوف آ گیا، تو اس کے لیے بھی ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ اور اگر برائی کو عملی جامہ پہنا دے تو اس کے لیے ایک ہی برائی لکھی جاتی ہے یا اللہ تعالیٰ اسے بھی معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ہاں صرف تباہ و برباد ہونے والا شخص ہی ہلاک ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، اس حدیث سے کیا معلوم ہوا کہ نیکی کا ارادہ کرنے پر نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور اگر وہ اس کو کر لے تو 10 سے لے کر 700 گنا بلکہ اس سے بھی بعض دفعہ زیادہ اجر و ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح نیکی کے حوالے سے کچھ اور احادیث جسے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ مسند احمد میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت، نبی علیہ السلام نے فرمایا یقول اللہ عز وجل من عمل حسنۃ فلہ 10 امثالها وازید ومن عمل سیئۃ فجزاؤها مثلها او اغفر۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے، یہ بھی حدیث قدسی ہے
اس سے پیچھے ابن عباس کی روایت بھی حدیث قدسی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص نیکی کا ارادہ کرے تو اسے 10 گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ ثواب ملتا ہے، اور جو شخص کوئی برا عمل کرے تو اسے اس کے برابر ہی گناہ ہوتا ہے یا میں اسے معاف کر دیتا ہوں۔ اگر کسی نے زمین بھر گناہ کیے، وَمَنْ عَمِلَ قُرَابَ الْأَرْضِ خَطِيئَةً، اگر کوئی اتنا بڑا پاپی تھا کہ اس کے گناہوں سے زمین و آسمان کا یہ گیپ بھر گیا، لیکن اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ثم لقیتنی ثم لقیانی لا یشرک بی شیئا، پھر وہ میرے ساتھ اس حال میں ملاقات کرتا ہے، اس حال میں ملا کہ وہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بناتا ہو، مطلب معاہد ہو، مشرک نہ ہو۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے ایسے بندے کے لیے میں اتنی ہی مغفرت پیدا کر دیتا ہوں، اور فرمایا کہ جو میرے قریب ایک بالشت برابر آئے گا میں 1 ہاتھ اس کے قریب جاتا ہوں، اور جو 1 ہاتھ میرے قریب آتا ہے میں دونوں ہاتھ کی مسافت کے برابر اس کے قریب ہو جاتا ہوں، جو چل کے میرے پاس آتا ہے میں دوڑ کے اس کے قریب آتا ہوں۔ مسند امام احمد اور اسی طرح صحیح مسلم کے اندر بھی، صحیح مسلم میں 2687 نمبر کی روایت، اور مسلم کے اندر ایک اور بڑی خوبصورت روایت کہ اگر تم گناہ نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو لے آتا جو گناہ کرتے اور اللہ رب العالمین سے پھر توبہ کرتے، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پھر معاف کر دیتا۔ کئی گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے آپ روزانہ ختم ہوتے رہتے ہیں۔ آپ نے نیکی کی، کئی نیکیاں ایسی ہیں کہ وہ گناہوں کو بھگا دیتی ہیں۔ صغیرہ گناہ اپنے آپ ہی مٹتے رہتے ہیں نیکیاں کرنے سے، اور اسی طرح کئی گناہ ایسے ہوتے ہیں جو جمعے سے جمعے میں معاف ہو جاتے ہیں، جو نماز ٹو نماز معاف ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح عمرہ ٹو عمرہ معاف ہوتے رہتے ہیں۔ جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان، اور اسی طرح دیگر روایات۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں گروہ در گروہ بننے، فرقہ واریت میں پڑھنے سے اپنی حفاظت عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ وحدہ لا شریک ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہ نیکی کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں، اور گناہ سے بچنا یہ بھی اللہ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں۔ تو اللہ رب العالمین کو اس کے پیارے ناموں اور پیاری صفات کا واسطہ ہے کہ ہم اسی کو اس کے پیارے ناموں کا واسطہ اور وسیلہ دیتے ہیں کہ یا اللہ ہماری مدد فرما زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے میں، اور ہماری مدد فرما گناہوں سے بچنے میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔